لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یعنی تہبند کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا۔ اور اسی مفہوم کی روایتیں جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان تمام میں جو لباس کا چیپٹر ہے اس کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ کہیں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تکبر سے نیچے لٹکائے، کہیں پر عمومی طور پر یہ بتایا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس پر عمل کیا۔ یہاں یہ بات واضح کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اسی سے متعلق ایک مسئلہ بیان کرنا ہے جو نماز کے تعلق سے ہے۔ نماز کے تعلق سے یوں ہے کہ کوئی شخص اگر ٹخنے سے نیچے پائجامہ، شلوار یا پینٹ رکھتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اور دوسری بات ہے کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ اس طرح کے مسائل جو ہمارے سامنے ہیں، بعض لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو اونچا کر لیتے ہیں، نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں یا اوپر سے فولڈ کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر ہی ایک روایت موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جس نے تکبر سے اپنی چادر کو لٹکایا۔ اسی طرح سے ایک روایت صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر ہے، کتاب الایمان کے اندر ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 آدمیوں سے کلام نہیں کریں گے، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے قیامت کے دن، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ ہی ان کا تزکیہ کریں گے، بلکہ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ اس میں سے ایسے شخص کا بھی ذکر ہے جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ یعنی اس روایت کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ روایت ہے، امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان کے اندر جگہ دیا ہے، یعنی ایمان کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر بڑی وعید ہے۔ اس کے اندر، اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، یعنی اللہ بات نہیں کرے گا۔ دوسری بات ہے نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور تیسرا تزکیہ نہیں کریں گے۔ ان تینوں میں سے ایک وہ ہے جو اپنے ٹخنوں کے نیچے شلوار یا پینٹ یا جو بھی چیز ازار پہنتا ہے وہ لٹکائے۔ تو اس سے اس کی وعید کا پتہ چلا۔ اب آئیے ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اذهب فتوضا، جاؤ وضو کرو۔ وہ گیا اور وضو کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے وضو کرنے کو کہا، یعنی حکم فرمایا کہ جاؤ وضو کرو۔ یہ دوسری مرتبہ ہے۔ پھر ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنا تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا اور بے شک اللہ تعالیٰ ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور یہ روایت ابو داود کے اندر ہے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر، اس روایت کو دلیل بنا کر یہ کہا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نماز اس شخص کی نہیں ہوتی ہے جو ٹخنوں کے نیچے اپنا ازار لٹکائے، یعنی پینٹ پہنا ہوا ہو یا شلوار پہنا ہوا ہو یا لنگی پہنی ہوئی ہو، جو بھی کپڑا ہو جو سطر ڈھکنے کے لیے نیچے کی طرف پہنا جاتا ہے اس کو لٹکائے ٹخنے سے نیچے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس روایت کا حال ہم دیکھتے ہیں۔ اس روایت کے اندر، اس روایت کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر 638
حدیث نمبر جب میں بتاتا ہوں تو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ نمبرنگ ہوتی ہے. 638 ہے تو آگے پیچھے تھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کراس چیک کرنے کے لیے. 638 تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبل ہے، جو بک ہے، جو کتاب ہے وہ 638 ہی ہو، تھوڑا آگے پیچھے. اسی لیے میں چیپٹر کا نام بتاتا ہوں کہ کتاب الصلاۃ کے اندر آپ کو مل جائے گی، یا کتاب الوضو کے اندر، یا کتاب الایمان وغیرہ کے اندر. بہرحال اس کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو آپ چیک کریں آپ کہیں 638 نمبر پہ جو ہے یہ حدیث نہیں ملی. بہرحال اس کے علاوہ یہ روایت سنن بہقی کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے. اس روایت کا حال کیا ہے؟ اس روایت کی سند میں ابو جعفر ایک راوی ہے کہ جس سے بیان کرنے والا یحییٰ بن ابی کثیر ہے، اور وہ انصاری مدنی مؤذن ہے جو کہ مجہول ہے یعنی اننون ہے، جیسا کہ امام ابن قطان نے یہی کہا ہے. اور تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث کمزور ہے. اسی طرح سے شیخ البانی بیان کرتے ہیں کہ جس نے مذکورہ حدیث کی سند کو صحیح کہا اسے وہم ہوا ہے. مشکات کے اندر ہے، یعنی جس شخص نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اسے وہم ہوا ہے، اسے غلطی لگی ہے. اور امام شوکانی اور امام منذری ان دونوں رحمہم اللہ نے بھی ابو جعفر راوی کو مجہول قرار دیا ہے. نیل الاوطار، مختصر سنن ابو داود وغیرہ کے اندر موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جس کے اندر یہ ہے کہ اس شخص کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا جس کا ازار، جس کا تہبند، پتلون وغیرہ جو ہے وہ ٹخنوں کے نیچے آ رہا ہو، اس کی نماز قبول نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہے، فقہا ہے، جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں، کسی نے بھی نماز کے بطلان، نماز کے فساد کے متعلق ٹخنے کے نیچے ازار کو ذکر نہیں کیا ہے. ایک تو یہ روایت ضعیف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی محدث، کسی بھی فقیہ نے اس چیز کو شامل نہیں کیا ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی. لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ روایت ضعیف ہے. اب اگر کوئی شخص تہبند یعنی ازار جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے لٹکا کے نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کا وضو باقی ہے یا نہیں؟ لہذا اس کا وضو باقی ہے اور اس کے علاوہ اس کی نماز بھی ہو جائے گی. لیکن یہ جو حرام کام ہے، اسی لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے وہ حدیثیں بیان کر دی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت ثابت ہے کہ وہ حصہ جہنم میں جلے گا، اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تزکیہ نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا. اتنی بڑی بڑی وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص اس طرح سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، مگر اس کو اس ممنوع کام کا، اس ناجائز کام کا گناہ ملتا رہے گا. تو نماز کے اندر پہلے تو نماز کے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی آپ ٹخنے سے اوپر اپنا کپڑا پہنیں گے، چاہے وہ پتلون پہنیں، چاہے وہ آپ پائجامہ پہنیں، چاہے آپ لنگی پہنیں یا ٹراؤزر پہنیں، جو بھی آپ پہنتے ہیں وہ ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے، چست نہیں ہونا چاہیے، انگ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، ایسا کپڑا ہونا چاہیے. کوئی بھی کپڑا آپ پہن سکتے ہیں جو مردوں کا کپڑا ہے. تو ٹخنے کے نیچے آپ نہیں پہن سکتے، نہ نماز کے اندر نہ نماز کے باہر. اگر آپ پہن رہے ہیں تو اس کا گناہ ملے گا، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی، نماز خراب نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن گناہ ملے گا. اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے پہنا ہوا ہے تو کیا اس کو فولڈ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اپنے کپڑے کو فولڈ نہ کرے. تو محدثین اس کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں کہ نماز کے اندر فولڈ وغیرہ نہ کرے، نماز کے اندر فولڈ نہ کرے یا نماز کے اندر اس طرح سے نہ کریں. نماز کے باہر ہی اگر آپ فولڈ کیے ہوئے ہیں تو اس طرح سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اس طرح کا کپڑا پہننا ہی نہیں چاہیے کیونکہ حرام ہے. اگر آپ پہنے ہوئے ہیں تو کم سے کم نماز کے اندر جو ہے وہ اوپر سے فولڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر اس طرح کا کپڑا ہے تو نیچے سے آپ فولڈ کر سکتے ہیں، فولڈ کرنا چاہیے نماز کے اندر خصوصی طور پر. اور بہتر یہی ہے کہ کپڑا آپ اسی طرح کا پہنیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور جس کی ممانعت ہے وہ کپڑا آپ استعمال نہ کریں تو یہی بہتر ہوگا. اب یہاں ایک سوال اور آتا ہے کہ کیا اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی جس کا ازار جو ہے لٹکا ہوا ہے ٹخنے کے نیچے؟ تو نماز خود کی ہو جائے گی تو اس امام کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہ کام جو امام کا ہے یہ حرام کام ہے، یہ ممنوع کام ہے. تو ایسا امام آپ منتخب کریں جو اس کی پابندی کرتا ہوں. مجھے امید ہے
کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اور اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس امام کے متعلق فرماتے ہیں فلا خیر فیہ، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں خیر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید فرماتے ہیں کہ ممانعت کے باوجود اگر کوئی اس طرح نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نے یہ برا کیا۔ یہ شرح مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ تو سب کا نچوڑ آپ کے سامنے آ گیا کہ اس طرح کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اندر اگر کوئی شخص اسے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اس کا گناہ اس کو ضرور ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ چھوٹا سا مسئلہ اس چھوٹے سے کلپ کے اندر واضح ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔